الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، کتاب عطا کی. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے پیچھے لگاتار کئی رسولوں کو بھیجا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو تقویت بخشی، تائید کی روح القدس کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، کیا جب بھی لایا تمہارے پاس کوئی نبی وہ چیز لا تہوا انفسکم جس سے تمہارے نفس نہیں چاہتے، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، وفریقا کذبتم اور انبیاء کی ایک جماعت اور ان کے فریق کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور ایک جماعت اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا. وقالوا اور کہنے لگے نبی کو مذاقاً، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں. لعنہم اللہ بکفرہم، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے. وقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور ان آیات کا پہلے والے حصے اور آیات سے ربط یہ ہے کہ پہلے کئی دفعہ گزرا بنی اسرائیل کی جرائم کا تذکرہ ہوا اور ان کی نافرمانیوں کو بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو جو اللہ نے ان دور کے پیغمبروں کو عطا کی تھی جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو شہید کیا، جھٹلایا. یہ سارے ان کے حالات. تو انسانی ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ جی انہوں نے اتنا کچھ کیا تو کیا کوئی آدمی ان کے پاس آیا نہیں تھا جو ان کو سمجھاتا؟ انہیں سمجھانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا ان کی رہنمائی کوئی نہیں کر رہا تھا؟ ان کی رہنمائی ہوتی، ان کو سمجھایا جاتا اور انہیں کہا جاتا کہ ایسی حرکتیں نہ کرو، وہ باز آ جائے. تو اللہ رب العزت نے اس سوال کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہیں کتاب عطا کی، تورات. اور تورات کا مقام کیا ہے؟ فرمایا آسمانی کتابوں میں قرآن کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ تورات کا ہے. ہم نے تو انہیں وہ کتاب بھی عطا کی، اور صرف یہی نہیں، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے تو موسیٰ کے بعد لگاتار رسولوں کا سلسلہ بھیجا بنی اسرائیل میں. اتنا سلسلہ آیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور بعض روایتوں میں 4,000 کا تذکرہ آیا. بہرحال یہ آئے، یہ انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم دیتے رہے اور یہی تورات پر عمل کرنے کا اور تورات کی تبلیغ کرنے کا حکم دیتے رہے. تو یہ انبیاء ہے، فرمایا انبیاء کا سلسلہ جاری رہا.
آتے رہے انہیں سمجھاتے رہے اور لگاتار آئے ہیں۔ کفینا، کفا عربی میں کہا جاتا ہے گدی کو جو سر کے آخر میں جا کر ہوتی ہے، اور پچھلا آدمی جب کھڑا ہو تو اگلے کی گدی پر اس کی نظر ہوتی ہے، تو یہ مانا ہوا کہ پے در پہ ہم نے بھیجا، وقفہ نہیں کیا درمیان میں۔ ہم نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا، وہ دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن بنی اسرائیل بڑی ضدی قوم تھی، وہ سمجھی نہیں ہے، انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور یہاں تک کہ سب سے آخری پیغمبر جو بنی اسرائیل میں آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے جب عیسیٰ کو بھیجا تو واضح نشانیاں دے کر بھیجا، دلائل اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ کیا کیا معجزات دیے؟ مردے کو کہتے قوم بھیجنے، لا کھڑا ہو جاتا ہے، بات کرتا ہے۔ مادر ذات اندھا، اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی۔ برس کا مریض ہے، کوڑ کا مریض ہے، ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا۔ یہ سارا سلسلہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ دیکھتے رہے لیکن پھر بھی یہ نہیں آئے، اور عیسیٰ کو ہم نے بھیجا، عیسیٰ ابن مریم۔ جہاں بھی دیکھو جس نبی کا تذکرہ آیا تو باپ کی طرف نسبت کی، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو ماں کی طرف نسبت، عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ عربی کا لفظ، اور لغت والوں نے لکھا کہ یہ اصل عبرانی زبان سے تھا، اور اس کا اصل تھا ایسو یا یسو تھا، اور یسوع ہو یا عیسیٰ اس کا معنی مبارک، سردار کا آتا ہے، اور مریم کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے عابدہ سے کیا، عبادت کرنے والی۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک سردار تھے، برکت والے، اور عابدہ کے بیٹے تھے، عبادت والی ماں کے بیٹے تھے۔ تو گویا یہاں ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اگر باپ ہوتا تو باپ کی طرف نسبت ہوتی، کیوں؟ قرآن کریم میں یہ ضابطہ بیان کر دیا ہے، اور قرآن کریم میں یہ کہہ دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جب بھی تم کسی کو پکارو تو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ جب باپ کے نام سے پکارنے کا تذکرہ آیا، ادعوہم ادعو لآبائہم، کہ باپ کی طرف نسبت کرو اور باپ سے پکارو، اور یا ماں کی طرف نسبت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور جب دنیا میں آئے تو وہ اس لیے ان کی ماں کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ تو یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دی، اور پھر حضرت مریم کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ قرآن کریم میں پہلی امتوں میں سے بھی کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی کسی عورت کا نام نہیں لیا، اگرچہ حضرت عائشہ کی برات میں قرآن کی سورت اتری ہے اور اس کی کئی آیات اتری، اور بھی کئی، لیکن کسی خاتون کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے سوائے حضرت مریم صلوات اللہ وسلام علیہا کے، ان کو یہ شرف بخشا ہے، اور فرمایا گیا کہ ان کا نام قرآن کریم میں 30 مرتبہ آیا ہے، حضرت مریم کا نام، یہ ان کا اعزاز ہے۔ فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید کی، ان کو قوت بخشی، یعنی پاکیزہ روح کے ساتھ ہم نے ان کو تائید ان کی اور قوت بخشی کہ تاکہ کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی امت کو دعوت دینے لگے، امت نے مخالفت کی اور ان کی مخالفت پر اتر آئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، ذریعے ہوئی، اور فرمایا اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب بھی کوئی نبی پیغام لے کر آیا، رب کی توحید کا پیغام لے کر آیا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آیا، جو بھی پیغام لایا، فرمایا اے ظالموں، تمہارے نفسوں نے جب اس کو پسند نہیں کیا، تمہاری طبیعتوں نے نہیں مانا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے سے تکبر کیا، اور تم نے نہیں مانا اس کو، کہا نہیں ہم نہیں مانتے ہیں، اور پھر انبیاء کے بارے میں تمہارا بنی اسرائیل کا تو یہ حال ہوا کہ کچھ کی تکذیب کی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، جیسے اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا وہ فریقاً تقتلون،
اور کئی انبیاء کو تم نے شہید کیا، قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء جن کو قتل کیا اور شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ اپنی بھانجی سے شادی کرنے لگا، تو حضرت یحییٰ کو پتہ چلا، فرمایا یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ جا کر اس سے کہا، سنا ہے تم اپنی بھانجی سے نکاح کرتے ہو، شادی کرتے ہو، یہ ناجائز حرام ہے، اور عورتیں ان سے شادی کرو، نکاح کرو، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ بتانے والے اور مجھے سمجھانے والے؟ جب یہ ہوا تو پھر اس نے گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ فرمایا فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض انبیاء کو تم نے قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور جب نبی انہیں سمجھاتے ایسا نہ کرو، جب حضرت یحییٰ نے اس کو سمجھایا بادشاہ کو، اور نبی سمجھاتے اپنی رعایا کے لوگوں کو، تو مذاقاً کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ کیا مانا؟ مانا یہ تھا، کہتے تھے ہمیں تو تم سے زیادہ اللہ کی معرفت ہے، تم ہمیں کیا بتاتے ہو سمجھاتے ہو، ہمیں زیادہ اللہ کی معرفت ہے، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، ہماری دل بڑے پاکیزہ ہیں، ان پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اور غلاف کیسا ہوتا ہے؟ قرآن کریم پر کسی کتاب پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ گرد و غبار اس پر نہ پڑے، تاکہ دھواں اس میں نہ آئے۔ تو گویا وہ اس طرح تعبیر کرتے، کہتے قلوبنا غلفن، تو ان کا معنی یہ تھا کہ بھائی تمہاری جو باتیں انبیاء علیہ السلام سے کہتے علیہ باللہ، تمہاری جو کتابیں یہ گرد و غبار کی طرح، تمہاری باتیں گرد و غبار کی طرح ہیں، تمہاری باتیں دھوئیں کی مانند ہیں۔ جیسے قرآن مجید کو، کتاب کو غلاف ڈال کر دھوئیں اور گرد و غبار سے بچایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو وہ غلافوں میں بند ہیں، تمہاری یہ گرد و غبار والی باتیں اور تمہاری یہ دھوؤں والی باتیں یہ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، ہم تو صاف نظریے کے لوگ ہیں، ہم تو صاف عقیدے کے لوگ ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے؟ جب یہ کہا تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ بکواس کرتے ہیں کہ ان کے دل صاف ہیں، ان کے عقیدے صاف ہیں، ان کے نظریات صاف ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت وہ گرد و غبار کی طرح ہے، وہ دھوئیں کی طرح ہے۔ فرمایا نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دل گندے، ان کے عقائد گندے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات ناپاک ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان پر لعنت ڈال دی ہے، یہ اللہ کی لعنت کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہ لعنت کفر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آج جانتے تو سارے تھے، یہودیوں کے بارے میں کیا کہا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لایا، ایمان تھوڑے لاتے تھے، باقی ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اتنے میں دیکھا یہودی آگے سے آ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ، میں پردے کے نیچے ذرا چھپ جاتا ہوں، پردے کے پیچھے، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھے ذرا میں کیسا آدمی ہوں۔ جب وہ یہودی آ کر بیٹھے میرے آقا کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے سوال کیا اور پوچھا کیف فیکم ابن سلام، تمہارے اندر ابن سلام، عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ کیسا شخص ہے؟ تو کیا کہا جواب میں ان یہودیوں نے؟ خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے سب سے بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہے، عالمنا وابن عالمنا، ہم میں سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے زیادہ علم والے کا بیٹا ہے، سیدنا وابن سیدنا، ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لے پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ اس کو پناہ دے اسلام سے، نہیں اسلام سے دور اللہ اس کو رکھے، وہ کیوں اسلام قبول کرے؟ جب یہ کہا تو اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پردے سے باہر آ گئے، اور پردے سے باہر آ کر فرمایا سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب کلمہ پڑھا
تو وہی یہودی جو پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہے سیدنا وابن سیدنا، ہمارا سردار ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں شرنا وابن شرنا، ہم میں سے سب سے برا ہے اور سب سے برے کا بیٹا ہے، یہ کہنے لگے۔ تو اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ تھوڑے ایمان لے آئے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور اکثر تم ایمان نہیں لائے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس سوال کا جواب آ گیا کہ ان کو سمجھانے کے لیے تو بہت آئے، یہ سمجھایا انہیں، دعوت دی انبیاء نے، لیکن یہ ہٹ درمی اور ضد پر آگے تھے، اور جس ہٹ درمی اور ضد کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کو قتل کیا، ایمان نہیں لایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لایا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا کہ جس نبی کا نام لے کر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر مشرکین تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ماریں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر آپ پر بھی ایمان نہیں لایا۔ ضد اور اناد کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔